امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کی تاریخ سے ناواقف نکلے. مسئلہ کشمیر کو 1500 سال پرانا قرار دے دیا. بھارت اور پاکستان کشمیر کا مسئلہ خود حل کریں گے. پاکستان اور بھارت دونوں کے بہت قریب ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک بھارت کشیدگی پر رد عمل. کہا پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کو جانتا ہوں. دونوں ممالک تناؤ کا حل خود ہی نکال لیں گے. مقبوضہ کشمیر میں حملے سے پاکستان بھارت میں کشیدگی میں اضافہ ہوا. دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی 2 دہائیوں میں بدترین ہے. صدر ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز. بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا. یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. ہمارا جدوجہد جاری رہے گا جب تک بھارت یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے. ہمارا دشمن ہمارا ہمسایہ ملک کی مالی آنکھ ہمارا دریا کی طرف دیکھ رہا ہے. پورا پاکستان کو ایک ہو کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. بھارت سن لیں، سندھو ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا. دریائے سندھ میں ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون. ہم اس دریا کے وارث اور محافظ ہیں. چاروں صوبے 4 بھائی متحد ہو کر مودی کو منہ توڑ جواب دیں گے. ہماری افواج اور عوام ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. مشکل وقت میں پاکستان اور وفاق کی آواز بنیں گے. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عوام کے حق پر ڈاکہ مارے. بھارت کے فیصلہ واپس لینے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. مودی نے جھوٹ بول کر اپنے عوام کو بے وقوف بنایا. پاکستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے. سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا ایک طرفہ فیصلہ ہے. مسئلہ عالمی فورم پر اٹھائیں گے. مودی کی کوششیں ناکام ہوں گی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ ہو گیا. آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نہر نہیں بنے گی. پیپلز پارٹی کے جعل میدان میں نہ ہوتے تو یہ ممکن نہ ہوتا. تمام صوبے مانیں گے تو کوئی نہر بنے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سکھر میں جلسے سے خطاب. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو سعودی ہم منصب کا ٹیلی فون. اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کیا. اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے. دونوں وزراء خارجہ کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. 2 طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان. علاقائی صورتحال پر مشاورت اور رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وزارت خارجہ میں قائم آپریشنز روم کا دورہ. ڈیوٹی پر موجود افسران سے ملاقات کی اور ان کی تیاری کو سراہا. آپریشن روم پاک بھارت تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کی نگرانی کے لیے قائم کیا گیا. پاکستان نے تو بہت کریڈیبل سٹیپس لیے. عملی طور پہ پاکستان نے اقدامات کیے. اس وقت بھارت کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ایئر لائن ٹکٹس کی قیمت 12% اوپر جا چکی. اس کے بعد افواج پاکستان مکمل طور پہ پرعزم بھی ہیں اور کسی مس ایڈونچر سے ڈیل کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار بھی ہیں. پانی پاکستان کی لائف لائن ہے اور پاکستان بھرپور طریقے سے اس پہ رسپونڈ کرے گا. پانی پاکستان کی لائف لائن ہے، بھرپور رد عمل دیں گے. پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے. پاکستان نے عملی طور پر اقدامات اٹھائے. بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود بند کر دیں. بھارت میں ایئر لائن کی ٹکٹس مہنگی ہو چکی ہیں. جھوٹی خبریں پھیلانے پر بھارت کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. بھارت کی پہلگام واقعے کو بین الاقوامی واقعہ بنانے کی کوشش ناکام ہو چکی. واقعے کے 10 منٹ بعد ہی مضحکہ خیز FIR درج کی گئی. FIR سامنے آنے پر بھارت کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا. وزیر اطلاعات عطا طاہر کی بھارت پر کڑی تنقید. I hereby move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rules 26, 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution on the recent developments in India-Pakistan relations. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted unanimously. Please move the resolution.
پہلگام واقعے پر بھارتی اقدامات کے خلاف سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارتی الزامات پر قرارداد پیش کی۔ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کے الزامات مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی حکومت بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہی ہے۔ کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا فوری جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کشمیر کی حمایت جاری رکھے گا۔ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کو دوسرے ملکوں میں دہشت گردی پر قابل احتساب ٹھہرایا جائے۔ قرارداد کا متن اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی بند کرنا جنگ کے مترادف ہوگا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے۔ آئندہ جنگیں شاید پانی پر ہوں۔ سیم تاز معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کوئی غلطی نہ کرے ورنہ ماضی کی طرح جواب ملے گا۔ پاکستان کے فورسز مکمل طور پر تیار ہیں۔ سارق ویزے پر آئے بھارتی شہری 48 گھنٹے میں پاکستان سے نکل جائیں۔ سکھ یاتری اگر آنا چاہیں تو انہیں نہیں روکیں گے۔ یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی، اور اب تو پریڈکشن یہ ہو رہی ہے کہ فیوچر کی جنگیں شاید پانی پہ ہوں گی۔ ورلڈ بینک اس میں انوالو ہے شروع سے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ اس کو کسی قیمت پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیوکلیر قوت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک میزائلی قوت بنایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا تھا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ بھارت کی نفرت کی سیاست منی پور، ناگالینڈ، تری پورہ کے درجنوں ٹکڑے کرے گی۔ محبت بانٹیں، آپ گجرات نہیں ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں جو قومیتوں اور مذاہب کا مجموعہ ہے۔ ہندو توا کا پرچار بھارت کے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ آپ سے گنتی بھی نہیں ہوگی۔ دہشت گردی کینیڈا، امریکہ اور ہمسایوں کو ایکسپورٹ نہ کریں، اپنی اوقات میں رہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، پاکستان ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں۔ بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کا امکان ہے، بھارتی حکمرانوں کو انہی کے انداز میں زبان میں جواب دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کی سرحد پر لاکھوں فوجی کھڑے ہیں، سیم تاز معاہدہ زندہ ہے، پاکستان ورلڈ بینک کے پاس جائے گا۔ خواجہ آصف کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ Water is a vital national interest of Pakistan. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of Lower Riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. Pakistan shall close down the Wagah border post. Pakistan suspends all visas under SAARC visa exemption scheme. Pakistan's airspace will be closed with immediate effect for all Indian-owned or Indian-operated airlines. That Pakistan, its armed forces, remain fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any misadventure. In conclusion, India's belligerent measures have vindicated the two-nation theory. بھارت نے پانی روکا تو بھرپور جواب دیا جائے گا، پانی روکنے کی کارروائی کو جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ واگا بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی گئی۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی پروازوں کے لیے بند ہے۔ سارک اسکیم کے تحت بھارتیوں کے تمام ویزے معطل کر دیے۔ سکھ یاتری ویزا معطلی سے مستثنی ہے۔ بھارتی اقدامات نے 2 قومی نظریے پر مہر ثبت کر دی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان نے بھارت کو جوابات دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس کانفرنس، سیکرٹری خارجہ کی اسلام آباد میں مقیم مشن کے سربراہوں اور سفارتکاروں کو بریفنگ۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ بھارت سیاسی فائدے کے لیے دہشت گردی کو ہتھیار بنا رہا ہے، اس کے اقدامات علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پہلگام میں بھارت کا فالز فلیگ آپریشن، بھارتی اداکار اور سیاستدان شتروگھن سنہا بھی مودی سرکار اور بھارتی میڈیا پر برس پڑے۔ نریندر مودی اور گودی میڈیا کو جھوٹے پروپیگنڈے کا ذمہ دار قرار دیا۔ مودی اور ان کے ہواری حالات کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ شتروگھن سنہا کی کڑی تنقید۔ کشمیری صحافی نے بھارتی حکومت کی سیکیورٹی کی ناکامی کا پردہ فاش کر دیا۔ کہا 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج وادی میں موجود ہے، وہ حملے کے وقت کیا کر رہے تھے؟ پہلگام کے راستے میں متعدد چیک پوسٹ ہیں، چڑیا پر نہیں مار سکتی تو یہ بندے کہاں سے آئے؟ بھارت کا پہلگام حملے کو مذہبی رنگ دینا ایک بھونڈی سازش ہے۔ مودی کے ہندوستان میں مظلوم میڈیا کا اصل چہرہ
صحافی کو سچ دکھانے پر 24 گھنٹے کے اندر اٹھا لیا گیا، نامعلوم مقام پر منتقل۔ قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ پاکستان نے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ صدر مملکت کی گفتگو۔ آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ۔ محسن نقوی نے صدر آصف علی زرداری کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے بریف کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر چڑھائی کا بھارتی منصوبہ ناکام۔ بھارتی انتہا پسندوں کا ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج۔ ہنگامہ آرائی پر لندن پولیس نے 4 بھارتی انتہا پسندوں کو گرفتار کر لیا۔ اوورسیز پاکستانی بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہائی کمیشن کے سامنے پہنچ گئے۔ قومی پرچم لہرا کر پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پاکستانیوں نے چائے کا سٹال لگا کر بھارتی مظاہرین کو ابھینندن کی یاد کرا دی۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو شدید دھچکا۔ بھارت سے یورپ اور امریکہ جانے والی پروازوں کے دورانیے میں بڑا اضافہ۔ بھارتی ایئر لائنز کے ایندھن کی کھپت بڑھ گئی، ٹکٹس بھی مہنگے۔ بھارت سے وسطی ایشیا، مغربی یورپ، مغربی ایشیا، برطانیہ اور امریکہ جانے والی پروازیں متاثر ہوئیں۔ پاکستانی پابندیوں سے ایئر انڈیا، انڈیگو، اسپائس جیٹ کی پروازوں کا روٹ تبدیل۔ بھارتی ایئر لائنز پر پابندی سے دیگر ایئر لائنز کو فائدہ ہوگا۔ بالاکوٹ کے حملے کے بعد بھارت کی قومی ایئر لائنز ایئر انڈیا سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ بھارتی ایئر لائنز کو 700 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ روزانہ 70 سے 80 پروازیں بھارت آنے اور جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود سے گزرتی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن۔ 6 خارجہ نواز سے 4 زخمی ہو گئے۔ علاقے میں دیگر ممکنہ خارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ صدر زرداری کا ملک سے فتنہ خارج کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 85 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 51,335 ہو گئی۔ 1,17,096 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کی شمالی غزہ کے متعدد علاقوں کو خالی کرنے کی دھمکی۔ غزہ میں حماس جنگجوؤں کا بڑا حملہ، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ حماس مجاہدین نے اسرائیلی فوجیوں کو بیت حنون میں نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ترجمان القصام بریگیڈز ابو عبیدہ کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی محاصروں کے بعد صورتحال سنگین ہے، غذائی قلت کی وجہ سے انسانی بحران بڑھ گیا، اقوام متحدہ کا بیان۔